شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، میں علی قمبر کاظمی رسول پور دہلوی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ بات تعویذات سے رزق حاصل کرنے تک پہنچ گئی۔ موجودہ حالات میں چونکہ رزق چھیننا پڑ رہا ہے، نوجوانوں کے سامنے آج کا سب سے بڑا مسئلہ رزق یعنی رزق آسائش حاصل کرنا ہی رہ گیا ہے۔ دوسری جانب رزق حاصل کرنے کے حلال راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ حلال راستوں سے رزق فراواں نہیں ملتا۔ کم مال سے ہمارا گزارا نہیں، کیونکہ ہم نے غیر ضروری ضرورتوں کو ضروری ضرورتوں میں بدل لیا ہے۔ ہم مالداروں اور دولت مندوں کی طرز زندگی سے خود کی زندگی گزارنے کا معیار طے کر رہے ہیں۔ دولت ہی تمام عیبوں کا حجاب بن چکی ہے۔ اچھے سے اچھا کردار بھی تنگ دستی میں اپنی چمک کھو چکا ہے۔ یہ سب خواہش نفسانی بے لگام ہونے کا نتیجہ ہے۔ بازار دنیا کا رنگ برنگ سامان ہماری عزت دنیا کا حسن دل فریب بنتا جا رہا ہے۔ شیطان نے بارگاہ الہی سے نکلتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے سامنے دنیا کو اس طرح سجا دوں گا کہ وہ اس پر ریجھ کر تیری ہدایت سے منہ موڑ لیں گے۔ اللہ سبحانہ قرآن کریم میں اپنے بندوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنا چاہتا ہے۔ نفسانی خواہشات غفلت کی جڑ ہیں، سورہ کہف۔ نفسانی خواہشات کفر کی جڑ ہیں، سورہ طٰہٰ۔ نفسانی خواہشات سب سے بڑا انحراف یعنی بے دینی دین سے پھر جانا، سورہ قصص۔ نفسانی خواہشات انصاف میں رکاوٹ ہیں، سورہ صاد آیت 26۔ نفسانی خواہشات جھگڑے کی جڑ ہیں، سورہ مومنون آیت 71۔ نفسانی خواہشات غصے کی جڑ ہیں۔ نفسانی خواہشات کا غلام مومن نہیں ہو سکتا، وہ بے عقل ہو جاتا ہے۔ ہر جھگڑے اور فساد کی شروعات نفسانی خواہشات کی پیروی سے ہوتی ہے۔ نفسانی خواہشات جتنی انسان کے وجود میں طاقتور ہوتی جائے گی، اتنا ہی انسان کی انسانیت کمزور اور لاغر ہوتی جائے گی۔ اس کی حسیات اسے بہرا اور اندھا بنا کر اسے حق کی پہچان سے معذور کر دیتی ہیں۔ ہم پھر پلٹتے ہیں اس نقطے پر کہ رزق حاصل کرنے کے لیے دعا ضروری ہے یا اپنے تمام صلاحیتوں سے جو اللہ نے عطا کی ہیں بر وقت استعمال کر کے رزق حاصل کرنا ہے، اور جو بھی حاصل ہو اس میں کفایت شعری سے اپنی انتہائی ضروری اخراجات پورے کرنے ہیں، بغیر دولت مندوں کی حرص کیے، اور رزق میں برکت اور اس کی عطا کا شکر و دعا کرتے رہنا ہے۔ کون سا طریقہ آپ کو مناسب لگ رہا ہے؟ اپنے نظریے کی مضبوطی کے لیے ایک حدیث ملاحظہ فرما لیں۔ راوی کہتا ہے کہ مجھ سے امام جعفر صادق نے پوچھا، عمر بن مسلم کیا کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ انہوں نے تجارت اور کاروبار چھوڑ کر عبادت کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ امام نے فرمایا، اس پر وائے ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ روزی نہ کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگو تقوی الہی اختیار کرو، تو اصحاب کی ایک جماعت نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ خبر حضرت کو ہوئی تو آپ نے ان کو بلا کر پوچھا، تمہیں کیا سوجی؟ تم میں جو ایسا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تلاش روزی تم پر واجب ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 15، باقی کل۔